بات جب دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس محاورے کا قرآن میں کیا نظریہ ہے اور اختلاف کی وجہ اور سبب کون سی چیز ہوتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو جلدی مارے جائیں گے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ایک بار پھر سبیل قرآن کی اس نورانی بزم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حدیث میں آیا ہے جس دل میں قرآن نہ ہو وہ گرے پڑے اور منہدم گھر کی طرح ہے. آئیے خود کو قرآن سے قریب کرتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی 19ویں اور 20ویں آیت. آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے سے. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. یقیناً اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے، اور جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر جب وہ اسلام کی حقانیت کے بارے میں باخبر ہو گئے تو ان کا یہ اختلاف حسد اور دشمنی کی وجہ سے تھا. اور جو شخص خدا کی آیات کا انکار کرے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے. نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو. ایک، اتحاد، عدالت، عزت و حکمت، خداوند پر ایمان جو کہ پہلی والی آیت میں بیان ہوا ہے انسان کے تسلیم ہونے کا باعث ہے. دو، خداوند کے سامنے تسلیم ہونے کا لازمی نتیجہ اسلام کو اللہ کے آخری دین کے طور پر قبول کرنا ہے. تین، حق کے حدود سے پار ہونا اختلاف کا باعث ہوتا ہے. چار، بعض مذہبی اختلافات کا سرچشمہ حسد اور ظلم ہوتا ہے، نہ کہ جہالت اور لا علمی. پانچ، حسد کفر کی راہ ہموار کرتا ہے. چھ، صرف کتاب و علم ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. سات، جو لوگ جان بوجھ کر اختلاف کرتے ہیں جلد ہی مارے جائیں گے. سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کی تفسیر جاننے کے بعد آئیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی 20ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر اگر وہ تم سے حجت کرنے لگیں تو تم ان سے جھگڑو نہیں، بلکہ ان سے کہو کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے. اہل کتاب، یہود و نصارہ اور مکہ کے ان پڑھ مشرک لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے سامنے جھک چکے ہو؟ بس اگر وہ جھک گئے ہیں تو ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر وہ روگردان ہوں گے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا فریضہ تو صرف دعوت الہی کا پہنچانا ہے، جبر و اکراہ نہیں، اور اللہ تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے. سورہ آل عمران کی 20ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کے بعد آئیے جان لیتے ہیں اس کے اہم نکات کو بھی. یہ جو کہا جاتا ہے جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر رکھتی ہے، ایک کلی قانون نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں تو دل سے ہوتی تھیں لیکن کفار کے دل قبول نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی گہرائیوں سے فرماتے اسلم تو وجہی، یعنی میں تمام وجود کے ساتھ خدا کے حضور میں حاضر ہوں، لیکن پھر بھی بعض لوگ اس بات سے منہ پھیر لیتے تھے. وَإِن تَوَلَّوْا،
دین کا اصل محور حق کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے، جو کہ اس آیت میں اور پہلے والی آیت میں 4 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ بندگان خدا کے لیے اس آیت میں نکات کی طرح کچھ اہم پیغامات بھی ہیں، آئیے اس کو جان لیتے ہیں۔ ایک، لڑائی جھگڑا اور کٹ حجتی انبیاء کے مخالف لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ 2، پیغام الہی کا پہنچانا اور استدلال سے کام لینا ٹھیک ہے، لیکن ہر دھرم لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ 3، بے نتیجہ اور بیہودہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں۔ 4، دوران گفتگو اپنا اور اپنے ساتھیوں کا موقف 2 ٹوک انداز میں بیان کرو۔ 5، پیغمبر کے حقیقی پیروکار وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوں۔ 6، جو چیز انسان کو گمراہ باتوں سے بچاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے۔ 7، انبیاء کرام اپنے تمام وجود اور عشق و نشاط کے ساتھ خدا سے دل لگائے رہتے ہیں۔ 8، رہبر کی توجہ معاشرے کے پڑھے لکھے افراد کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ 9، آسمانی کتابیں انسانی معاشروں کے لیے نہایت ہی قیمتی اور علمی دستاویز ہوتی ہیں۔ اس آیت میں لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک تعلیم یافتہ افراد اور دوسرے عوام الناس۔ 10، سچی ہدایت اللہ کے سامنے تسلیم ہونے میں ہے۔ 11، انسان راستے کے انتخاب میں مجبور نہیں بلکہ آزاد ہے۔ 12، علم اور کتاب اکیلے ہی کافی نہیں، کیا معلوم کسی کے پاس علم ہو لیکن پھر بھی وہ تسلیم نہ ہو۔ 13، ہم اپنا فرض ادا کرنے کے پابند ہیں، نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ 14، خداوند پیغمبروں کے ذریعے لوگوں پر اتمام حجت کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، یہ قرآن لحاظ سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ رسول خدا دل سے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے حسد اور جلن کی وجہ سے ظلم کرتے تھے۔ یہ لا علمی اور جہالت کی بنا پر نہیں بلکہ جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے۔ وہ لوگ جلد ہی مارے جائیں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔